صبر و استقامت صبر و استقامت تحمل اور بردباری دنیا کے عظیم اور کامیاب لوگوں کا شیوا ہے۔ صبر انسان کی ایک اعلیٰ فضیلت ہے۔ کبھی صبر اور سستی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے اور تقدیر اور ظلم پر راضی رہنے میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ صبر و استقامت سعادت و کامیابی کا ضامن ہے، جبکہ سستی اور کاہلی بدبختی اور برے انجام کا سبب ہے۔ اب ہم ان دو ایک دوسرے کی ضد صفات کو مختلف مثالوں کے ذریعے جدا کر کے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ایک مالی چاہتا ہے کہ اس کے باغ کے احاطے میں اتنے پھول اگے ہوں کہ پورا ماحول خوشبو سے معطر رہے اور پھولوں کے مختلف رنگ آنکھوں کو خیرہ کریں اور باغ کا ماحول اچھا لگے۔ مالی اگر یہ آرزو رکھتا ہے تو اسے محنت کرنی چاہیے، سردی گرمی برداشت کرنی چاہیے، کانٹوں کی چبھن کا عادی ہو جانا چاہیے، وقت بوقت باغ کا معائنہ کرنا چاہیے۔ ایک عالی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی تکلیفوں کا برداشت کرنے کا نام ہم صبر رکھتے ہیں۔ نمبر 2، ایک تاجر چاہتا ہے کہ اسے فائدہ حاصل ہو اور اس کی دولت میں اضافہ ہو۔ اس کے لیے اسے خشکی، سمندری اور ہوائی سفروں کی زحمت برداشت کرنی چاہیے۔ ایک طالب علم بہترین نمبر حاصل کرنا چاہتا ہے یا ایک سیاستدان قوم کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بہت زیادہ استقامت اور ثابت قدمی سے اپنے کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ اسی موقع پر حافظ شیرازی کہتے ہیں، صبر اور کامیابی دونوں ایک دوسرے کے قدیم دوست ہیں۔ صبر کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ تصور کرے کہ کامیابی کے سبب استقامت اور ثابت قدمی کو کامیابی کے دوسرے سبب کام اور کوشش کے ساتھ ملا کر بیان کرنا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایسے بعض افراد ہوتے ہیں جو کام کی ابتدا میں تو کوشش کرتے ہیں، لیکن جب سختیاں آتی ہیں تو ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ اس اعتبار سے ثابت قدمی اور بردباری کو کام اور کوشش کا پشت پناہ سمجھنا چاہیے، اسے کام کو جاری رکھنے کا محرک تصور کرنا چاہیے۔ کامیابیاں سب ایک طرح کی نہیں ہوتی، کبھی کامیابی دیر سے حاصل ہوتی اور کبھی جلد۔ ہرگز یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ تمام کام ایک ہی انداز سے ہو جائیں گے اور ہم تمام کاموں میں بیک وقت کامیاب ہو جائیں گے۔ کاموں میں باہم فرق ہوتا ہے، بعض ایسے آسان کام بھی ہوتے ہیں جنہیں مشکل حالات میں انجام دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی لیاقت اور استعداد میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیاقت کے اعتبار سے ایک گروہ کے افراد ایک جیسے ہوں، لیکن ان کے ہوش و حواس کے درجے میں فرق ہو سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی کام کو ایک سال میں سیکھتا ہے اور اس کام کی مشکلات کا سال بھر میں عادی ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور شخص کو بھی اتنی ہی مدت درکار ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جارج اسٹیفن نامی ریاضی دان جو بابا ریل کے نام سے مشہور ہوا، علم حاصل کرنے میں اس نے بہت سستی سے پیش رفت کی، لیکن دنیا کا سب سے پہلا ریلوے انجن اسی کے ہاتھوں بنا۔ مسافروں کو لے جانے والی سب سے پہلی ریل اس نے 1825 میں پیش کی۔ دانشمند لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ ذہانت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دیر سے حاصل ہونے والی اعلیٰ ذہانت اور دوسری جلد حاصل ہونے والی اعلیٰ ذہانت، اور دنیا کے دانشمندوں کی زندگی کے صفات اس تقسیم کے گواہ ہیں۔ اسی وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں کہ کامیابی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دیر سے حاصل ہونے والی کامیابی اور دوسری جلد حاصل ہونے والی کامیابی۔ اگر کامیابی دیر سے حاصل ہو رہی ہے تو کام ہی ترک کر دینا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کامیابی محال اور ناممکن ہے۔ ایک مسلمان اور بزرگ دانشمند اور عالم ابو جعرانہ مستقل مزاجی اور ثابت قدمی میں مشہور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مستقل مزاجی بجو نامی ایک کیڑے سے سیکھی ہے۔ میں دمشق کی جامع مسجد میں ایک صاف شفاف ستون کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ کیڑا پالش کیے ہوئے اس ہموار پتھر پر اوپر چڑھنا چاہتا ہے اور ستون کے اوپر جو چراغ رکھا ہے اس کے کنارے بیٹھنا چاہتا ہے۔ میں رات کے ابتدائی حصے سے صبح کے قریب تک اس ستون کے پاس بیٹھا رہا اور اس کیڑے کی اوپر جانے کی کوشش کو دیکھتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ یہ زمین سے 700 مرتبہ ستون کے درمیانی حصے تک پہنچا۔ جب ہمت ختم ہو جاتی تھی تو زمین پر گر پڑتا تھا، اس لیے کہ ستون بہت ہموار تھا، اس کے قدم جمتے نہیں تھے اور وہ بیچ راستے میں لڑکھڑا جاتا تھا۔ میں اس کیڑے کے غیر معمولی اور فولادی ارادے کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا۔ میں اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد جب میں نے اس کیڑے پر نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ وہ اپنی مستقل مزاجی کے نتیجے میں اپنی مراد پا چکا ہے اور چراغ کے کنارے بیٹھا ہے۔ شیریں سخن شاعر کے بقول، استقامت اور ثابت قدمی ایک کیل ہے، انسان کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ کیل کو جتنا ٹھوکیں گے وہ اتنی زیادہ مضبوطی سے جم جائے گی۔ علم و ہنر حاصل کرنے میں ثابت قدمی کا اثر۔ ڈیموسٹن امریکہ کا ایک بڑا مقرر ہے، اسے فن تقریر میں مسلسل کئی بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اٹک جایا کرتا تھا
اس نے اپنے فن تقریر کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے تہخانے میں مشقیں شروع کی۔ کبھی وہ اپنے سر اور چہرے کو آدھا مونڈ دیتا تھا اور اس طرح اپنی شکل مضحکہ خیز بنا لیتا تھا۔ اس طریقے سے وہ خود کو مجبور کرتا تھا کہ کئی مہینے گھر میں بیٹھا رہے اور تقریر کی مشقیں کرتا رہے۔ سقاقی نامی 7ویں صدی کے مسلمان دانشمند کا قصہ بہت دلچسپ ہے۔ اس نے 30 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا، اگرچہ کہ اس کے استاد اس کے کامیاب ہونے سے مایوس اور ناامید تھے، لیکن وہ خود ایک عجیب ولولے اور جذبے کے ساتھ علم حاصل کرنے میں مشغول رہا۔ استاد نے اس کی ذہانت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک سادہ سا مسئلہ پیش کیا۔ یہ شافعی فقہ کا ایک مسئلہ تھا۔ استاد نے کہا کہ کتے کی کھال کوٹنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ سقاقی نے اس جملے کو بہت دہرایا اور وہ یاد کر کے سنانے کے لیے شوق سے تیار تھا۔ اس کے اگلے دن استاد نے شاگردوں کے ایک انبوہ کے درمیان سقاقی سے پوچھا کہ کل کا مسئلہ کیا تھا۔ سقاقی بے ساختہ بول اٹھا۔ کتے نے کہا کہ استاد صاحب کی کھال کوٹنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر شاگردوں اور استاد کی ہنسی کی آواز بلند ہوئی، لیکن اس بالغ اور زیادہ عمر والے نئے شاگرد کی روح اتنی توانا تھی کہ آزمائش میں اپنی اس ناکامی پر اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ پورے 10 سال تک اسی راستے پر چلتا رہا، لیکن ابھی تک عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی علم حاصل کرنے کی رفتار اطمینان بخش نہیں تھی۔ ایک دن وہ سبق یاد کرنے کے لیے بیابان کی طرف گیا ہوا تھا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ بارش کے پانی کے قطرے پتھر کی ایک چٹان پر گر رہے ہیں اور پتھر پر پانی کی وجہ سے نشان بن گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کو عبرت ہوئی۔ اس نے خود سے کہا، میرا دل اس پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہے۔ اگر علم کے قطرے بارش کے قطروں کی طرح مسلسل میرے دل پر گرتے رہیں تو یقیناً مجھ پر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ وہ شہر واپس آیا اور بہت زیادہ ولولے کے ساتھ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا۔ آخرکار استقامت اور ثابت قدمی کی وجہ سے وہ عرب کی ادبی دنیا کا ایک انتہائی ممتاز شخص قرار پایا۔ عربی علوم میں اس نے ایک کتاب چھپوائی جو مدتوں تک اسلامی درسگاہوں میں بنیادی کتاب کی حیثیت سے پڑھائی جاتی رہی۔ چشمہ اور پہاڑ۔ چشمہ پہاڑوں سے نیچے کی طرف بہتا ہے۔ راستے میں چٹانیں اور دیگر بہت سی رکاوٹوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی گھنٹوں تک پانی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ رکاوٹیں سختی سے اسے روکنا چاہتی ہیں، لیکن پھر بھی پانی اپنی مسلسل کوشش سے باز نہیں آتا۔ وہ ہر لمحہ رکاوٹوں کی طاقت کو کم کرتا رہتا ہے اور آخرکار کہیں نہ کہیں سے اپنے لیے راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ یہ مثال ایک توجہ کے قابل حقیقت ہے۔ مرحوم ملک الشعراء بہار نے اس بات کو نظم کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس فارسی نظم کا یہاں پر اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک چشمہ پہاڑ سے نکلا، راستے میں اچانک ایک پتھر آ گیا۔ اس نے سخت پتھر سے نرمی سے کہا کہ اے نیک بخت، برائے کرم کچھ راستہ دے دو، لیکن چونکہ پتھر کو سختی کی عادت تھی اس لیے اس نے ایک تھپڑ مار کر کہا کہ دور ہو جا، سمندر کا سیلاب بھی آیا ہے تو میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا ہوں، تو آخر کیا ہے کہ میں تیرے لیے اپنی جگہ سے ہٹوں؟ چشمہ پتھر کے اس جواب سے مایوس نہیں ہوا، وہ کھڑا رہا اور دباؤ ڈالتا رہا۔ اس نے بہت کوشش کی اس سخت پتھر میں سے راستہ نکالے۔ کوشش کرنے سے تم ہر چیز حاصل کر لوگے اور جیسی چیز چاہو گے ویسی ہی پالو گے۔ جو لوگ معاشرتی امور اور فلاحی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں ان کو دوسروں سے زیادہ صبر اور حوصلہ اور ثبات و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ صبر اور بردباری کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انگلستان کے ایک فلسفی کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی کام کو انجام دے سکتا ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر وہ ایک ماہر شاہ سوار کے ساتھ دو گھوڑوں پر سفر کے لیے نکلا۔ راستے میں وہ ایک مختصر سی دیوار تک پہنچے۔ ماہر شاہ سوار نے گھوڑے کو ایک تھپکی دی اور دیوار پھلانگ لی۔ اس فلسفی نے بھی اسی طرح کرنا چاہا لیکن کامیاب نہیں ہوا اور گھوڑے سے زمین پر گر پڑا۔ وہ زمین سے اٹھا، 2 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ آخرکار وہ بھی گھوڑے سمیت دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اوڈوبن امریکہ کا مشہور ماہر حیوانیات تھا۔ اس نے مختلف پرندوں کی 200 تصویریں کاغذ پر بنائی تھیں۔ اسے جب سفر درپیش ہوا تو اس نے تمام تصویریں ایک صندوق میں بند کر دیں۔ اس کی غیر موجودگی کے زمانے میں چوہوں نے ان تمام تصویروں کو کتر ڈالا۔ واپس آ کر جب اس نے صندوق کھولا تو اپنی زحمتوں کو برباد حالت میں دیکھا۔ وہ بہت غمگین ہوا، لیکن پھر اس نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور تمام تصویریں نئے سرے سے بنا ڈالیں۔ کارلائل نے فرانس کی تاریخ لکھی تھی۔ اس کے ایک دوست نے اس سے فرانس کی تاریخ کی جلد اول مستعار لی۔ کتاب کا یہ واحد نسخہ رہ گیا تھا، لیکن وہ بھی اس کے دوست کے خادم کی غلطی کی وجہ سے جل گیا۔ پھر کارلائل نے انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ پوری کتاب از سر نو لکھ دی۔ ہاروے نے یہ دریافت کیا تھا کہ بدن میں خون گردش میں رہتا ہے۔ وہ 8 سال تک آزمائش میں مشغول رہا، تب کہیں جا کر اسے اپنے
اس نظریے پر یقین اور اطمینان پیدا ہوا۔ پھر اس نے اپنے نظریے کو سادہ دلیلوں کے ساتھ پیش کیا، لیکن ہر طرف سے مخالفت کی آواز بلند ہوئی۔ ایک گروہ نے اسے مجنون اور دیوانہ قرار دے دیا، اس کے دوستوں نے اس سے تعلق ختم کر دیا، لیکن وہ انتہائی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے اپنی رائے کا دفاع کرتا رہا۔ آج اس کی یہ دریافت سائنسی علوم کی مسلم اور مانی ہوئی بات شمار ہوتی ہے۔ نظم و ضبط۔ نہ صرف یہ کہ نظم و ضبط عظیم لوگوں کی کامیابی کا ایک راز ہے، بلکہ کائنات کا عالیشان محل بھی اسی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر نظام شمسی برقرار ہے، سیارے سورج کے گرد باقاعدہ گھوم رہے ہیں اور صدیوں سے اس نظام میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوا ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ نظام شمسی کی بنیاد نظم و ضبط پر ہے۔ کائنات کے بہت بڑے اجسام سے لے کر اس کے ناچیز ذرہ ایٹم تک تمام موجودات میں نظم و ضبط کا خیال رکھا گیا ہے۔ دنیا کی تمام موجودات اسی ناچیز ذرے سے تشکیل پاتی ہیں۔ ایک حیرت انگیز نظام جاری ہے اور یہی نظام کائنات کے دیگر تمام نظاموں میں بھی موجود ہے۔ ہر نظام میں یہی ناچیز ذرات ملیں گے۔ ان ایٹموں میں سے ہر ایک کا ایک مرکز ہوتا ہے جسے پروٹون کہتے ہیں، اور بہت سے الیکٹران سیاروں اور چاندوں کی طرح سے ایک خاص ترتیب کے ساتھ مرکز کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ ایک بڑے مسلمان عارف کے بقول، آپ ہر ذرے کا دل چیریں گے تو اس کا سورج درمیان میں دیکھیں گے۔ کائنات ہمارے لیے ایک بہترین رہنما ہے۔ زندگی اور اس کے دوام اور ثبات کی وجہ اور کامیابی کے سبب کو اس سے معلوم کرنا چاہیے۔ یہ کائنات ہمیں بتاتی ہے کہ میری بقا کا راز یہی نظم و ضبط ہے جسے میرے بنانے والے نے مجھ میں قائم کر دیا ہے۔ اگر کسی ملک کے علمی مراکز میں گڑبڑ ہونے لگے، اگر ملک کی تجارت کا حساب کتاب بگڑ جائے، اگر طلب و رزق یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا توازن بگڑ جائے، اگر ملک کی انتظامیہ فاسد ہو جائے، اگر فوجی خودسری پر آمادہ ہو جائیں، تو اس ملک پر فاتحہ پڑھ دینی چاہیے۔ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے عظیم بیٹوں کو جو سب سے پہلی وصیت اور سفارش کی وہ خدا کی نافرمانی سے پرہیز کے بعد نظم و ضبط ہی کی تھی۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں خدا کی نافرمانی سے پرہیز اور زندگی میں نظم و ضبط کی وصیت کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ خط نمبر 47۔ نظم و ضبط کی ایک علامت یہ ہے کہ ہم اپنے روز و شب کو اپنی ضرورتوں کے مطابق تقسیم کر لیں۔ زندگی ہر ضرورت اور کام کو اس کے وقت پر پورا کرنے کا نام ہے۔ ہمیں زندگی کی اس بنیاد کو مزید محکم بنانا چاہیے۔ ہمیں بد نظمی سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بد نظمی شائستگی کو ختم کر دیتی ہے اور ہر قسم کی استعداد اور صلاحیت کو برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ پرہیزگاروں کے پیشوائے اعلیٰ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان شخص کو اپنے روز و شب کے اوقات کے 3 حصے بنانے چاہیے۔ ایک حصہ خدا کی عبادت کے لیے، ایک حصہ معاش اور زندگی کے اخراجات حاصل کرنے کے لیے، اور ایک حصہ ان نفسانی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے جن کے بغیر مادی زندگی میں چارہ نہیں ہے۔ کلمات قصار نہج البلاغہ نمبر 390۔ اگر ماضی میں ہماری زندگی کے ایک حصے میں نظم و ضبط نہیں تھا، تو کیا باقی ماندہ زندگی میں ہم نظم و ضبط سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یقیناً کر سکتے ہیں، کیونکہ زندگی کے 3 دور یعنی بچپن، جوانی اور بڑھاپا ایک ایسی کشتی کے 3 طبقے ہیں جنہیں ایک بٹن دبانے سے ایک دوسرے سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک طبقے کو نقصان پہنچ جائے تو اسے جدا کیا جا سکتا ہے۔ کامیاب شخص وہی ہے جو اپنی عقل و خرد کی طاقت سے زندگی کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتا ہو اور ہر ایک کے لیے الگ حساب کھول سکتا ہو۔ انسان کے لیے انتہائی بدبختی کی بات ہے کہ وہ اپنے موجودہ امکانات سے استفادہ کرنے کے بجائے اپنے ماضی پر افسوس کرتے رہنے میں وقت ضائع کرے اور زندگی کے اگلے حصے کو منظم کرنے سے غفلت برتے۔ ایک لائق اور شائستہ وزیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حکومت کا انتظام بہت اچھا چلاتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ ان تمام کاموں کو آپ کیسے انجام دیتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج کا کام میں کل پر نہیں چھوڑتا، کسی کام میں تاخیر کو میں مناسب نہیں سمجھتا۔ دفاتر اور کارخانوں میں بورڈ وغیرہ پر یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ وقت سونا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، کیونکہ وقت کی اہمیت سونے سے کئی گنا زیادہ ہے، اور یہ اسی صورت میں ہے جب ہر کام کو اس کے وقت پر کیا جائے۔